السلام علیکم دوستو 9 جون آزاد کشمیر میں جسے یوم جنون کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے بہت پرجوش ہیں نکلنے کے لیے، 3 دن باقی ہیں۔ آج کی اس ویلاگ میں، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان سے 1500 زائد جو ہے وہ نفری جو ہے وہ تعینات آزاد کشمیر میں بھیج دی گئی ہے، اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں FCPC اور دیگر جو فورسز ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھیجی جا رہی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ چند ایک گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے جیک کی، یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیئرز ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کہ تاکہ جو ہے یہ جو 9 جون کا ایک احتجاج ہے اسے ڈسٹرائی کریں یا اس کو منتشر کریں۔ عوامی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 9 جون کی کال جو ہے، جو عدالت کی طرف سے رجوع کیا گیا ہوا ہے، کوشش یا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ جو عدالت کا آئے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس لانگ مارچ پہ پابندی لگا دی جائے عدالت کا سہارا لے کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستانی فورسز جو ہے کی طرف سے، یا پہلے بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ میں یہ شامل ہے کہ اس بار جو ہے آپ ان کو نکلنے نہ دیں، ان کو طاقت کے زور پہ ان کو روک دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے اس کی اپنی پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انہوں نے SOPs دی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے بغیر شناختی دستاویز کے وہ وہاں پہ نہ آئے، ID کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، اور ارد گرد لازمی یہ نظر رکھے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص نہ ہو، اسلحہ کوئی شخص ساتھ نہ رکھے۔ کہا یہ گیا وائلنس کی طرف کوئی بھی شخص نہ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مشکوک لوگوں پہ کڑی نظر رکھی جائے اگر وہاں پہ کوئی داخل ہوتا ہے۔ فاسٹ فلیگ آپریشن جو ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جیسے انہوں نے PTI پہ کیا تھا تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ لانگ مارچ میں یا پنڈال میں رابطہ نمبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھیج دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے آپس میں رابطے رکھیں۔ راشن جو ہے کہا یہ گیا 15 سے 20 دن یا 30 دن تک کا گٹھا کر لیں، اور گاڑیوں کا بندوبست کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بندوبست کر دیا گیا ہوا ہے۔ کسی کو ماسک کی پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، نقاب میں کسی کو داخل پنڈال میں نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اسی طرح SOPs جو طے ہیں، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی فرد جو ہے اس کو پابند ہے کہ اس کو وہ کرے، اس کو فالو کرے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی جو شخص جو ہے وہ پالیسی کے بغیر اگر یعنی کور ممبران کی جو پالیسی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس کو فالو نہیں کرتا تو اسے جو ہے کوئی اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو اسی طرح آج کی اس ویڈیو پیغام میں پاکستان کے شہریوں سے یہ مطالبات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، جہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف ہے، پاکستانیوں کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ تحریک ہے۔ تو بھائی یہ چارٹرڈ آف ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کا پورا ہو گیا تھا اور پتہ نہیں یہ انڈیا کے اشاروں پہ باہر نکل رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ سے کشمیریوں کے بڑے تعلق داری ہے، قربت داری ہے، رشتہ داریاں ہیں، بہت گہرا تعلق ہے۔ ذرا یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا مطالبہ جو ہے وہ پورا ہوا ہو، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ حکمران اشرفیہ کی مراد کا خاتمہ مطالبے میں تھا، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، آزاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے مفت علاج کی سہولیات کی فراہمی، مفت اور یکساں تعلیم، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، پاکستان مہاجرین میں نوکریوں کا خاتمہ، آزاد کشمیر کوٹا سسٹم میں ان کا خاتمہ، 5 KVA سے اوپر کمرشل بجلی بلات، بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد، آٹے کے متعلق معاملات پر عمل درآمد، آٹا لوکیشن اور معیار اور دیگر اسی طرح یعنی آٹے کے متعلقہ قانون سازی کی بات ہے، مفت پینے کے صاف پانی کی فراہمی، علاج کی فراہمی، آبپاشی زراعت کے لیے پانی کی فراہمی، آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام، اسی طرح جناب محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکمہ جات کا خاتمہ، نوجوانوں کے بلا سود قرضوں کی فراہمی، روزگار کی فراہمی، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات، طلبہ یونین کی بحالی، ترقیاتی بجٹ کے لیے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کے لیپس ہونے کو روکنا، بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین، رحمان پل کوٹلی کی تعمیر۔ یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات جو آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کہ آزاد کشمیر کی خواتین جو ہے وہ ڈیلیوری کیسز کے لیے وہ راولپنڈی ریفر کر دی جاتی ہیں 100-150 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے۔ آج بھی لوگوں کو علاج، کتے کی ویکسین کاٹنے کی نہیں ہے، سانپ کاٹ جائے ہمارے نوجوان مر جاتے ہیں۔ صاف پانی کی پینے کی حالت یہ ہے کہ خواتین کئی کلومیٹر دور وہ نیلم، پنچ اور دور دراز علاقوں میں اپنے گڑے سروں پر رکھ کے وہ پانی لاتی ہیں۔ آج بھی ہمارے اسکولوں میں بچے جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اسکول جو ہے ہم نے کئی رپورٹ کی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ بارش پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی مراد کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستانیوں،
کیا اس میں پاکستان دشمنی ہے؟ کیا اس میں ناجائز مطالبہ ہے؟ یہ حقوق، یہ مسائل آپ بھی ستائے ہوئے ہیں، ہمارے عام شہری ڈسے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، یونٹی ہے ان لوگوں میں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس میں کوئی پاکستانی دشمنی نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ کرنا، درست بات لوگوں تک پہنچانا، اداروں تک پہنچانا، لیکن یہاں پہ یہ ان طاقتوں، ان فورسز کا جو ہے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح کے یہاں پہ رینجرز اور دوسری اس محاذ پہ آ کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 15 سے زائد نوجوانوں کو شہید کیا گزشتہ احتجاجوں میں، اور آج جو ہے پھر پاکستانی میڈیا اشتعال دے رہا ہے کہ انڈین فلاں فلاں ہے۔ انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے گی، ٹاپ کی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جیک نے ایس او پی واضح دے دی ہے کہ کوئی بھی غیر مشتبہ یا متعلقہ جو شخص ہے اس پہ نظر رکھی جائے، اگر کوئی ہو تو اس کو فوری انتظامیہ کے حوالے کیا جائے۔ اسی طرح اوورسیز کشمیریوں کی بات کرنا چاہوں گا دوستو، کہ اوورسیز کشمیریوں نے کہہ دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں، آپ بے فکر رہنا، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں کشمیری جو ہے لیٹر لکھ دیے گئے ہیں، آپ کو پتا ہو، یورپین یونین کو، برٹن گورنمنٹ کو، یو این کو، ہیومن رائٹس کو، ایمنسٹی آف انٹرنیشنل کو، انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش اور موبائل سروس کی بندش کے حوالے سے کشمیریوں نے جو ہے ان کو لیٹر لکھ لیے ہیں، ہیش ٹیگز یوز کیے جا رہے ہیں، ٹویٹر پہ اس کے ذریعے لکھے جا رہے ہیں، آفیشلی لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ 9، 10 اور 11 کو یہاں پہ پروگرام کیے جائیں گے۔ اگر لوگوں پہ تشدد کیا گیا، وائلنس کیا گیا، ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اوورسیز کشمیریوں، برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، بریڈفرڈ میں، شیفیلڈ میں اور دیگر شہروں کے سفارت خانوں کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیے جائیں گے، بصورت دس کنڈیشن کے اگر ان لوگوں پہ وائلنس کیا گیا۔ اطلاعات یہی ہے کہ ٹاپ کی لیڈرشپ کو گرفتار کر کے نامعلوم جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ لیئر کو، یعنی کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اٹھا کے کہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ احتجاج نہ کر پائیں۔ لیکن بابا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا بلوچستان نہیں ہے یہ، کہ پی کے، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ کشمیری لوگ ہیں، یہ کنیکٹڈ لوگ ہیں بھائی، یہ غیرت مند ہے، اور موبلائز اتنا زیادہ کیے ہوئے ہیں، ان کو اتنا چارج کیا گیا ہوا ہے کہ یہ حق حکمرانی اور حق ملکیت جو کانفرنسز کی گئی ہے نا، لاکھوں لوگ جمع ہو چکے ہیں، پہلے سے بھی بڑھ کے۔ پتہ ہے کیوں؟ آپ نے پہلے انتظامیہ کی صورت میں، ایچ جے کے کی اسٹیبلشمنٹ کی صورت، گورنمنٹ کی صورت میں، پھر پاکستانی اداروں کی صورت میں، وفاقی وزراء کی صورت میں ان سے آپ نے وعدہ خلافیاں کی ہیں۔ کوئی مطالبے، کہتے ہیں 38 مطالبے پورے ہوئے، کوئی کامنٹ سیکشن میں بتائے کیا لوگوں کو مفت اور جدید جو علاج کی بہتری کی سہولیات، وہ ان میں کوئی ترقی آئی ہے؟ یار یہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اور یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، یہاں پہ فارچونرز پہ حکمرانوں کی مراد کے خاتمے کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کو گولیاں لاٹھیاں مارو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تنے تنہا نہیں ہو۔ اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے گراؤنڈ پہ بیٹھنے والے دوستوں، کشمیریوں، آپ سے کہیں گے انٹرنیٹ بند ہو جائے، موبائل بند ہو جائے، ڈزنٹ میٹر، آپ نے گراؤنڈ پہ وائلنس کے بغیر پرامن تحریک کو، جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہم آپ کے یہ اب اوورسیئر کشمیریوں، آپ پہ یہ ذمہ داری آپ پہنچی ہے۔ ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، گراؤنڈ پہ جہاں جہاں جن جن ملکوں میں احتجاج کا حق حاصل ہے وہاں پہ احتجاج کریں، لکھیں، لوگوں کو، اداروں کو بتائیں کہ ان کی اصل صورتحال کیا ہے۔ پاکستان کے شہریوں، آپ سے بھی کہوں گا ان کی حمایت کریں، آپ بھی ستائے ہوئے لوگ ہیں، یہ عام بیسک رائٹس کی مومنٹ ہے، ان کو انڈین کہہ کے آپ ڈسٹرائی نہیں کر سکتے، اور پاکستانی میڈیا سے کوئی توقع نہیں ہے، چونکہ انہوں نے صرف پروپیگنڈا پھیلانا ہے، لوگوں کو منتشر اور انتشار کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کشمیری باشعور ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر وہاں پہ ایف سی، پی سی اور رینجز کا استعمال کوئی طاقت کا کیا گیا، برگیڈر فائق کی اس بات کو ماننے کی کوشش کی گئی کہ جناب ان کو کچل دو، اٹھا دو اور پھر یہ تتر بتر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کشمیری بڑے منظم ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے آپ لوگوں کو پیچھے ہٹا دو۔ اگر طاقت کا استعمال کیا، پہلے بھی آپ نے کوشش کی تھی بھائی، بہت بھیانک نتائج ہوں گے آپ کو۔ پھر یہ لوگ حق حکمرانی اور حق ملکیت اصل کیا ہے، نظام کی تبدیلی، پھر یہ وہ ثابت ہوں گے۔ ابھی تو آٹا، پانی اور چینی مانگ رہے ہیں نا، یہ صاف پانی کا پانی مانگ رہے ہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ تو میں دنیا بھر کے کشمیریوں سے، اوورسیئرز سے یہ کہوں گا کہ ضرور جہاں جہاں اپنی جاب سے چھٹیاں بک کر دیں، 24 گھنٹے اپنے وطن کے لیے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اطلاعات لیں جس بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ضرور ایس او پی کو فالو کریں، اپنے درمیان جو ہے کوئی عام کشمیریوں میں اختلاف نہیں ہے، سارے اکٹھے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ آپس میں لڑ پڑ گئے ہیں، کیا ہو گیا، نہیں 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 نہیں، مطالبات میں سارے ایک ہے، اختلاف گھروں میں بھی رہتا ہے، تو لہٰذا یہ جیت کے نکلیں گے، پرامن نکلیں۔ اور کور ممبران کمیٹی کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، تو کوئی یہ بات ذہن میں رکھے،
کوئی غلط فہمی میں نہ ہو، آزاد کشمیر کی یہ تحریک کسی فرد پہ، کسی ممبر پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہے۔ ہاں کہ وہ مزدور، کہسان، عام غریب لوگ، عام مزدور، عام ڈرائیور، عام شہری، عام جو لوگ ہیں، یہ آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو کہ یہ سارے حکمران ہیں، یہ سارے لیڈرشپ ہے، کوئی ڈیپنڈنسی نہیں ہے، لہٰذا ان کو ان کے صرف واحد حل ان کے مطالبات کو ماننا ہے۔ جڑے رہیں انشاءاللہ، آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ الیکشن بھی 27 جون کے حوالے سے ہیں، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 27 جولائی کے اناؤنس ہو چکی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے عدالتی حوالے سے ان پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور حکمرانوں نے اپنے قندو سے ذمہ داری عدالت کے ذمہ پھینک دی ہے کہ پابندی لگا کے ان کو فورس کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، اور کہا جائے گا کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا اور فلاں فلاں کوئی فالس فلیگ آپریشن، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کا انحراف آپ نے بار بار کیا ہے۔ واحد حل یہی ہے کہ ان کے تمام مطالبات جو آپ نے مانے ہوئے ہیں اس پہ عمل کرو، تبھی یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے، ادروائز یہ شورش جو ہے آپ کو لے کے ڈوبے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔